अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से हिदायत अता फरमाना। बेशक तू बहुत अता करने वाला है। 29वें सिपारे की अल-मारिज सूरत का तर्जुमा है। ये अल-सादी तफसीर से लिया गया है। नंबर 1 आयत से शुरू है। जहाँ तक होगा वहाँ तक आपको टाइटल में बता दिया जाएगा। अरबी नहीं पढ़ रही हूँ, अरबी आपको खुद ही पढ़ना है, मैं सिर्फ मतलब ही पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया एक सवाल करने वाले ने इस अजाब का जो होने वाला है काफिरों पर, नहीं इसको कोई टालने वाला, इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है। चढ़ेंगे फरिश्ते और रूह जिब्राइल इसकी तरफ एक ऐसे दिन में कि होगी मिक़दार इसकी 50,000 साल। बस आप सब्र कीजिए, सब्र जमील। बिलाशुबा वो लोग तो देखते हैं इसको बईद, बहुत दूर देखते हैं, और हम देखते हैं इसको बहुत करीब। इसकी तफसीर, अल्लाह तबारक व तआला मानदीन हक़ की जहालत को और इस्तेहज़ा के तौर पर, यानी मज़ाक के तौर पर इनके अजाब इलाही को मुश्किल और इस बारे में अल्लाह ताला को आजिज़ समझते हुए अजाब के लिए जल्दी मचाने को बयान करते हुए फरमाता है। यानी दुआ करने वाले ने दुआ की और नुसरत तलब करने वाले ने, मदद तलब करने वाले ने मदद तलब की। अजाब की जो वाक़या होकर रहेगा काफरों पर इनके कुफ्र अनात की बिना पर, अजाब के मुस्तहक होने की वजह से, अजाब के मुस्तहक होने की वजह से मुतकब्बिर और सरकश मुशरिकीन में से जिस किसी ने जल्द अजाब की ख्वाहिश की है, कोई इस अजाब को इसके नाजिल होने से कब्ल रोक सकता है, ना इसके नाजिल होने के बाद इसको उठा सकता है। यह आयत करीमा इस वक्त नाजिल हुई जब नसर बिन हारिस कुरैशी वगैरह अहले शिर्क ने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या हम पर दर्दनाक अजाब ले आ। बस अल्लाह ताला की तरफ से इन पर अजाब जरूर वाक़या होगा। या तो इस दुनिया में जल्द इन पर अजाब भेज दिया जाएगा या आखिरत में मुब्तला करने के लिए इस अजाब को इनसे मौखर किया जाएगा। अगर उन्होंने अल्लाह ताला की मार्फत हासिल की होती, इसकी अजमत, इसकी वसत, सल्तनत और इसकी अस्मा और सफ़ात को पहचाना होता तो वो कभी जल्दी न बचाते, बल्कि इनके सामने सर तस्लीम खम कर देते और अदब इख्तियार करते। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी अजमत का जिक्र फरमाया जो इनके अहवाल कबिया की जिद है। चुनाचे फरमाया, यानी वो बुलंदी, जलाल और अजमत का मालिक है। तमाम मखलूक़ात की तदबीर इसी के हाथ में है, जिसकी तरफ इस चीज के साथ फरिश्ते उरूज करते हैं, जिसकी तदबीर पर इन्हें मुकर्रर किया है, और इसकी तरफ रूह बुलंद होती है। ये इस्म जिन्स है जो तमाम अरवा को शामिल है, ख्वाह नेक हो या बद। अल्लाह ताला की तरफ अरवा का बुलंद होना वफात के वक्त है। नेक लोगों की अरवा अल्लाह ताला की तरफ रूज करती है, इन्हें एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ बुलंद होने की इजाजत दे दी जाती है, यहाँ तक कि अरवा यानी रूहें इस आसमान पर पहुंच जाती हैं जिसमें अल्लाह ताला इनका रब तशरीफ फरमा है। ये रूहें अल्लाह ताला के हुजूर तहय्यो सलाम पेश करती हैं, इसके करीब से सरफराज होती हैं और इसके कुर्ब से खुशी और खुशी और सुरूर हासिल करती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इनको सना व इकराम, भलाई और बड़ाई हासिल होती है। रही फसाक व फजार की रूहें तो वो उरूज करती हैं, जब वो आसमान पर पहुंचती हैं तो आने की इजाज़त तलब करती हैं, मगर इनको इजाज़त नहीं दी जाती और इनको ज़मीन की तरफ लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला ने इस मसाफत का जिक्र फरमाया जिसको तय करके फरिश्ते और रूह अल्लाह ताला की तरफ उरूज करते हैं। नेज़ ये कि वो इन असबाब के ज़रिए से एक दिन में उरूज करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने इनके लिए आसमान किए हैं, जो अल्लाह ताला ने इनके लिए आसान किए हैं और ऊपर चढ़ते हैं, इनकी लताफत, खिफ़त और सरत रफ्तार इनकी आनत करती है। इसके साथ साथ आम आदि रफ्तार के मुताबिक ये मुसाफत इब्तिदाए उरूज से लेकर इस हद तक जो इनके लिए मुकर्रर की गई है
اور ملا اعلیٰ کے تک 50,000 برس کے برابر ہے۔ یہ عظیم بادشاہی، یہ وسیع کائنات، علوی اور سفلی، اس کی تخلیق اور تدبیر کا انتظام وہی بلند و برتر کرتا ہے۔ پس وہ ان کے ظاہری و باطنی احوال کا علم رکھتا ہے، وہ ان کے ٹھکانے کو جانتا ہے، اور اسے اس جگہ کا علم ہے جہاں ان کو سونپا جاتا ہے۔ اس نے اپنی رحمت، احسان اور رزق ان تک پہنچایا جو ان سب پر عام اور سب کو شامل ہے۔ اس نے ان پر حکم قدری، حکم شرعی اور حکم جزائی کو جاری کیا۔ پس شدت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی عظمت کے بارے میں جہالت کا شکار ہیں، اور انہوں نے اس کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ پس انہوں نے عجز ثابت کرنے اور امتحان کے طور پر عذاب کے لیے جلدی مچائی۔ پاک ہے حلم اور درگزر کرنے والی ہستی، جس نے ان کو ڈھیل دیے رکھی مگر ان کو محمل نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس کو اذیت پہنچائی مگر اس نے ان کے بارے میں صبر کیا، ان کو معاف کر دیا اور ان کو رزق عطا فرمایا۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک احتمال ہے، بس یہ عروج اور چڑھنا اس دنیا میں ہے، کیونکہ آیت کریمہ کا پہلا سیاق اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں پر اپنی عظمت، جلال اور کبریائی ظاہر کرے گا، جو اس کی معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ فرشتوں اور ارواح یعنی روحوں کو تدابیر الہیہ اور امور بانیہ کے ساتھ چڑھتے اترتے مشاہدہ کریں گے۔ یہ اس روز ہوگا جس کا اندازہ اس کی لمبائی اور شدت کی بنا پر 50,000 سال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں پر تخفیف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنی قوم کو دعوت دینے پر صبر جمیل کیجیے، اس میں کوئی تنگ دلی نہ ہو، کوئی ملال، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہیے۔ اس کے بندوں کو اس کی توحید کی دعوت دیجیے۔ آپ ان میں عدم اطاعت اور عدم رغبت کا جو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ چیز آپ کو انہیں دعوت دینے سے روک نہ دے، کیونکہ اس پر صبر کرنے میں خیر کثیر پنہاں ہے۔ وہ اس قیامت کو دور تصور کرتے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں مذکورہ ضمیر قیامت کے دن کی طرف لوٹتی ہے، جس میں عذاب کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا، یعنی ان کا حال اس شخص کا سا ہے جو قیامت کا منکر ہے، جس پر بدبختی اور اندیشہ غالب ہو، حتیٰ کہ اسے وہ چیز بھی دور نظر آئے جو اس کے سامنے ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ دن قریب نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بہت نرم اور بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ جسے آنا ہے وہ آ کر رہے گا، بس وہ بہت قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ہولناکیوں اور ان امور کا ذکر فرمایا جو اس میں واقع ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا، آگے کا ترجمہ، اس دن ہوگا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور ہوں گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو، حالانکہ دکھلائے جائیں گے وہ ان کو۔ پسند کرے گا مجرم کاش کہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن کے اپنا بیٹا اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان، وہ جو جگہ پناہ دیتا ہے اسے، اور وہ جو زمین میں ہیں سب، پھر وہ فدیہ نجات دلا دے اس کو۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، ادھیڑ ڈالنے والی کھالوں کو۔ پکارے گی وہ ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری حق سے اور منہ موڑا اور جمع کیا مال اور سینت کر رکھا۔ اس کا تفسیر، یعنی قیامت کا دن جس میں یہ بڑے بڑے واقعات وقوع میں آئیں گے، آسمان ہو جائے گا محل کی طرح، اور وہ پگھلا ہوا سیسا ہے۔ آسمان کے پھٹ جانے اور بے انتہا ہولناکی کے باعث آسمان پگھلے ہوئے سیسے کی مانند ہو جائے گا، اور پہاڑ ہو جائیں گے روئی کی طرح، اور وہ ہے دھنکی ہوئی اون۔ اس کے بعد اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ جب ان بڑے بڑے اجرام پر یہ گھبراہٹ اور بے قراری طاری ہوگی، تو اس کمزور بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی کمر کو گناہوں کے بوجھ نے بوجھل کر رکھا ہوگا؟ کیا وہ اس لائق نہ ہوگا کہ اس کا دل اکھڑ جائے، اس کی عقل و
اس کی عقل و خرد زائل ہو جائے اور وہ ہر ایک سے غافل ہو جائے۔ اس لیے فرمایا حمیم سے مراد قریبی ہے، یعنی قریبی دوست۔ وہ اپنے دوست کو دیکھے گا مگر اس کے دل میں اتنی گنجائش نہ ہوگی کہ وہ اس کا حال پوچھ سکے، نہ وہ ان امور کے بارے میں پوچھ سکے گا جو ان کی آپس کی معاشرت اور محبت کے متعلق ہوں گے۔ بس اسے اپنے آپ کا غم ہوگا۔ جس پر عذاب کا استحقاق ثابت ہو چکا ہوگا خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی دے دے، اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان، یعنی اپنی قرابت جس میں وہ رہتا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہیں۔ بس قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش ہی کر سکے گا، بلکہ اگر عذاب کا مستحق جو کچھ زمین میں ہے سب فدیے میں دے دے کر عذاب سے بچنا چاہے تب بھی اسے فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی اب ان کے لیے کوئی ہیلا ہے، نہ بہانہ، نہ مدد کا موقع۔ ان پر تیرے رب کا فیصلہ واجب ہو چکا، رشتہ داروں اور دوستوں کا فائدہ بھی جا چکا۔ وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑ دینے والی، یعنی ظاہری و باطنی اعضاء کو اپنے سخت عذاب کی وجہ سے اکھاڑ دے گی، اپنی طرف بلائے گی اس کو جس نے اتباع حق سے پیٹ پھیری، اس سے منہ موڑا اور حق سے کوئی غرض نہ رکھی، مال پہ مال جمع کرتا رہا اور اسے سیت کر رکھتا رہا، اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہ کیا، جسے خرچ کر کے اپنے آپ سے جہنم کو دور کرتا۔ بس جہنم ان لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور ان پر شعلہ زن ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آج 18 آیت تک ہو چکا ہے۔ المارج کی 1 سے 18 آیت تک آج ترجمہ و تفسیر ہو چکا۔ کل انشاءاللہ 19 آیت سے شروع ہوگا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔